अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी कौम ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला। ऐसा मुल्क जहां दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो में हम आपको चाइना की हैरानकुन तरीके के बारे में बताएंगे। चाइना के लोगों का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान ने चाइना की क्या मदद की जिसकी वजह से चाइना आज तक पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। दुश्मन के साथ सबसे ज़्यादा तजारत की जाती है। दीवार चीन पर पाकिस्तान की तख्ती भी मौजूद है। इसके अलावा चाइना के हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ भी बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगा। आखिर पे चाइना की खूबसूरती लाजमी देखिएगा जो आपको चाइना जाने पर मजबूर करेगी। चले निकलते हैं चाइना के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,42,92,13,790 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 39% लोग गाँव में आबाद हैं। चाइना बहुत ही जवान मुल्क है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 38 साल है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है और ये दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में आता है। चीन में काम करने का अलग ही तरीका है। जैसे चीन में फौजियों की कॉलर पे पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें और कभी भी सुस्ती ना पड़े। ये काम आमतौर पर फौज की ट्रेनिंग में किया जाता है। चाइना के लोग कॉपी करने में सबसे ज्यादा मास्टर समझे जाते हैं। दुनिया की किसी भी चीज की कॉपी आपको चाइना से मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप नकली आईफोन भी ले सकते हैं। दुनिया के 70% फ़ोन चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क भी चाइना है, जो तकरीबन 404 टन गोल्ड सालाना प्रोड्यूस करता है। चाइना के लोग खाने में सब कुछ खा जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, ऑक्टोपस, यहाँ तक के चमगादड़ भी खा जाते हैं। इसके अलावा नूडल्स खाना सबसे ज़्यादा चाइना को पसंद है। नाजरीन, चीनी जहाँ भी जाते हैं अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। ये अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और इंग्लिश के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागते। जिन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है, चीनी उसे कर गुजरते हैं। चाइना का सबसे बड़ा शहर शंघाई है और ये तजारती और सनती मरकज़ है। क्या आपने कभी गौर किया है कि टॉयलेट पेपर कहाँ से आया है? ये चीन की ईजाद है। ये बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। चीन ने आज़ादी पाकिस्तान से 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को हासिल की। यौम आज़ादी जोशो जज्बे और वक़ार से मनाते हैं। दुनिया में सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान है और इसी वजह से चाइना हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ देता है। आज़ादी के बाद चीन में सबसे पहले लैंड करने वाला जहाज़ भी पाकिस्तान का था। ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी कि बैंकिंग सिस्टम भी पाकिस्तान ने चाइना को बनाकर दिया था। इसी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान चाइना दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से ज़्यादा मीठी है। लेकिन ये अफसोस ज़रूर होता है कि चाइना आज कहाँ पहुँच चुका है और आज हम कहाँ खड़े हैं। चीन आज माशी तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि चाइना की एक कंपनी हवावे एक साल में $3 अरब कमाती है। चाइना का बॉर्डर 14 मुल्कों से मिलता है, जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, शुमाली कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हैं। चाइना खेल के मैदान में भी पहले नंबर पर है। चाइना में 70% ज़ुबान चाइनी बोली जाती है। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तान में 38 रुपये और इंडिया में 12 रुपये के बराबर है। चाइना माशी तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी चाइना में मौजूद है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इस बिल्डिंग का नाम शंघाई टावर है।
اس کی 128 منزلیں ہیں۔ اس میں لگی لفٹ دنیا کی دوسری تیز ترین لفٹ ہے جو 21 میٹر پر سیکنڈ سفر کرتی ہے۔ علی بابا، ہواوے، چائنا موبائل، MI، فارم ہوٹل اور آج کی مشہور ایپ ٹک ٹاک بھی چائنا کی کمپنیز ہیں۔ موجودہ چین کا نظام حکومت اشتراکی جمہوریہ ہے۔ ملک کے موجودہ صدر شی جن پنگ ہیں جس کے پاس ملک کے زیادہ تر اختیار ہیں۔ پارلیمنٹ کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے۔ ملک کے ہر کونے سے افراد کی نمائندگی موجود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ ملک میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ پارٹی چین کے قیام سے لے کر ابھی تک اقتدار میں ہے۔ چین واحد ملک ہے جسے اپنی ترقی پر بھی کئی بار روک لگانی پڑی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ چائنا کے شہر یو میں ہے۔ اس شہر کو انٹرنیشنل ٹریڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس شہر میں مال خریدنے آتے ہیں۔ چیزوں کی اتنی ورائٹی ہے کہ آپ بس دیکھتے دیکھتے ہی تھک جائیں۔ چینیوں کے اگر مذہب کی بات کریں تو مسلمانوں کے جائے نماز تسبیح تک، عیسائیوں کی سلیب پر اور ہندوؤں کی گھنٹی پر بھی میڈ ان چائنا لکھا نظر آئے گا۔ اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چینیوں کا سب سے بڑا مذہب بزنس ہے۔ ملک میں 52.2% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں۔ اس کے بعد 21.9% لوگ فوک مذہب کو ماننے والے ہیں، 18.2% بدھ مذہب کے ہیں، 5.1% کرسچن مذہب کے ہیں، 1.8% مسلمان اور 0.1% ہندو اور 0.1% یہودی آباد ہیں۔ چین کے صوبے ہنان میں ایک رواج ہے، نیا سال کے آغاز میں مرد اپنی بیوی کو اٹھا کر دوڑ لگاتے ہیں۔ چینی ایئر کا آغاز 10 فروری کو ہوتا ہے۔ چینی کیلنڈر میں مہینوں کا نام جانوروں کے نام سے رکھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی سالوں کے نام بھی مختلف چیزوں سے رکھے گئے ہیں، جیسا کہ 2024 کے سال کو ڈریگن ایئر کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں یہی دکھایا جاتا ہے کہ چائنا اور امریکہ آپس میں سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ تجارت یہی ملک آپس میں کرتے ہیں۔ پتنگ تو آپ نے دیکھی ہوگی، مگر یہ خیال دماغ میں کبھی نہیں آیا ہوگا کہ اس کو کس نے ایجاد کیا تھا۔ اس کو ایجاد کرنے والا ملک بھی چائنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پتنگ کو جنگ کے دوران دشمن کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو بعد میں انڈیا اور پاکستان میں بسنت تہوار کی شکل اختیار کر گیا۔ ملک میں 23,000 سے زیادہ ڈیم ہیں۔ دنیا میں چوتھا بڑا ڈیم بھی چائنا میں موجود ہے، جس کو 3 گوس ڈیم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے امیر ترین شہروں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے دنیا کے امیر ترین گاؤں کا سنا ہے؟ جی ہاں، چائنا میں ایسا گاؤں بھی موجود ہے جس کو امیر ترین گاؤں کہا جاتا ہے، جس کا اپنا ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ رہنے والے ہر شخص کے پاس 3 کروڑ سے زیادہ اثاثے موجود ہیں۔ اس گاؤں کا نام ہوشی ویلج ہے۔ چین کی طرح چین کے لوگ بھی شادیاں منفرد طریقے سے کرتے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں عام طور پر شادیاں کرتے ہیں۔ سرخ رنگ کی چائنی کلچر میں بہت اہمیت ہے۔ دلہا سرخ رنگ کے کپڑے پہنتا ہے۔ شادی کی ہر رسم میں سرخ رنگ سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ ہمارے رواج کی طرح شادی کی تاریخ بھی رکھی جاتی ہے، ہمایوں بھی کیا جاتا ہے۔ جب تاریخ رکھ دی جائے تو دلہن گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہے۔ چین میں جہیز کا رواج بھی ہے۔ لڑکا دلہن کے گھر جاتا ہے، دلہن کے والدین سے شادی کی اجازت لیتا ہے، دلہن کو کندھوں پر بٹھا کر گاڑی تک لے جاتا ہے، پھر شادی ہال میں لمبی رسمیں کی جاتی ہیں۔ رخصتی میں آنسو بھی بہائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چاول بھی پھینکے جاتے ہیں۔ ناظرین، چین کی GDP 17.92 ٹریلین ڈالرز ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $20,000 سالانہ ہے۔ اگر بات ہو چین کی تو دیوار چین کا ذکر ضرور ہوگا۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ دیوار 5000 کلومیٹر لمبی ہے، مگر اس کا سب سے زیادہ ٹورسٹ انٹریکشن والا حصہ بیجنگ میں واقع ہے، جہاں جانے کے لیے ٹرین سروس بھی موجود ہے۔ دیوار چین کے پاس ایک تختی نصب ہے، اس پر چینی زبان اور اردو زبان میں لکھا ہے کہ اس دیوار کا کچھ حصہ بنانے میں پاکستان نے بھی مدد کی ہے، جسے دیکھ کر سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ ناظرین، چائنا کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس خطے نے بھی اپنی زندگی کا آغاز دریا کے پاس سے کیا، جسے یلو ریور کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا 6واں بڑا دریا ہے، جس کی لمبائی 5400 کلومیٹر ہے۔ چائنا میں بہت فلاسفر گزرے ہیں۔
لیکن ایک فلاسفر نے چائنا کی تقدیر ہی بدل دی جس کا نام کنفیوشس تھا۔ اس کی 2 فلسفی ایسی ہیں جس کو چائنا نے بہت فالو کیا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہر انسان بہت اچھا ہوتا ہے مگر وہ اخلاقیات کو فالو کرتا رہے، اپنے بڑوں کی عزت کرے۔ یہاں کے لوگ چیزوں کو اس حد تک فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ کو بھی پوجنا شروع کر دیا، جسے انسیسٹرل ورشنگ کہتے ہیں۔ اور دوسری فلسفی یہ تھی کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے، اپنی کسی چیز کی خاطر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں لگاتا۔ سوسائٹی کو ٹھیک رکھنے کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آج چائنا میں کرپشن پر بھی پھانسی دی جاتی ہے۔ چائنا کا نام چینی فیملی سے رکھا گیا جو ایک زمانے میں چینی ڈینٹس ہوا کرتی تھی۔ چائنا آج دنیا میں سب سے زیادہ امیر ملکوں میں سے ایک ہے، لیکن آپ نے شاید یہ کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا کہ صرف 40 سال پہلے اس ملک میں غریبی 90% تھی، لیکن اگلے 30 سالوں میں چائنا نے ایسا کیا کیا کہ 90% غریبی آج 1% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ چائنا کی تقدیر بدلنے میں بھی ڈین شوپنگ کا اہم کردار ہے، جو 1976 میں صدر بنے۔ انہوں نے سب سے پہلے اہم پالیسی کسانوں کے لیے بنائی، ان کو مکمل سہولیات دی تاکہ وہ ملک کے لیے زیادہ پروڈکشن کریں۔ اسی طرح فیکٹریوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا کام تعلیم پر کیا گیا۔ 9 سال تک ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا اور یہ تعلیم مفت تھی۔ چائنا نے اس کے بعد سب سے زیادہ پیسہ ایجوکیشن پر لگایا، لوگوں کو اسکل ورکر بنایا۔ دنیا میں تعلیم کے علاوہ ترقی کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ آپ امریکہ سے آسٹریلیا تک کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھیں، اس ملک کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ تعلیم ہوگی۔ سب سے بڑی مثال چائنا ہے جو آج دنیا کا ایک اکنامک لیڈر بن چکا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے چائنا کا لٹریسی ریٹ 65% تھا اور آج 99.83% ہے۔ چائنا کا نام سن کر آپ کے ذہن میں ٹریڈ اور بزنس آتا ہے، لیکن ٹورسٹ میں بھی چائنا کسی سے کم نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 8 کروڑ لوگ چائنا کا وزٹ کرنے آتے ہیں؟ ناظرین، یہ تھی چائنا کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ چائنا کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔